داعش کا خاتمہ یا پھر نئے جبر کی ابتدا۔ اس وقت تمام دنیا کی نظریں موصل کی لڑائی پر مرکوز ہیں۔ یہ سوال ہر زبان پر ہے کہ کیا امریکہ اور شیعہ اتحاد اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کو مکمل شکست دے پائے گا؟ مگر حالات کا تجزیہ کیا جائے تو اس فتح سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ کا فاتح کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم پچھلے 14 سالوں میں عراق میں جاری وار آن ٹیرر اور اس سے پیدا شدہ صورتحال کے نتائج کو مد نظر رکھیں تو واضح ہوگا کہ اکثر و بیشتر نہایت مشکل سے حاصل کی گئی فتح مستقبل میں بہت بڑی تباہی میں بدل گئی۔ مثلا صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے اور اس کی جگہ فرقہ وارانہ شیعہ حکومت کے آنے سے ایک خلا پیدا ہوا جس کو القاعدہ نے پر کیا، جبکہ اس سے پہلے اس تنظیم کی عراق میں عدم موجودگی کی ساری دنیا گواہ ہے۔ پھر اس نے تیزی سے خود کو تباہ کن طاقت کے روپ میں پیش کیا جو کہ بعد میں اسلامک اسٹیٹ کے طور پر جانی گئی، اور اب یہ خطہ انقلابی جیو پولیٹیکل تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے ایک غیر مستحکم تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ عراقی شہر موصل بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ موصل در حقیقت سن 2004 کے فلوجہ کی ہی موجودہ تصویر ہے۔ ماہ فروری کی رپورٹ کے مطابق امریکی اتحادی فوج اب فضائی حملوں میں روس سے زیادہ شہری ہلاک کر رہی ہے۔ مغربی موصل میں مارچ کے پہلے ہفتے میں 250 سے 370 کے درمیان شہری شہید کیے گئے، اگرچہ روس اس سے قبل اس سے بھی زیادہ شہید کر چکا ہے، مگر موصل کی جنگ انتہائی خونی ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک طویل فرقہ وارانہ جنگ کا نقطہ عروج ہے جس نے اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردانہ رنگ و روپ میں بھی سبقت حاصل کر لی ہے۔ امریکی حمایت یافتہ عراقی حکومت نے آغاز ہی سے سنیوں کو غیر اہم گردانا اور مختلف طریقوں سے ان کا استحصال کیا، تو جب سنی بغاوت اس زیادتی اور ان کے علاقوں پر جبری قبضے کے خلاف اٹھی تو اسے انتہا پسندوں کی بغاوت ظاہر کیا گیا اور ڈرامائی طور پر مقامی سنیوں کو کچلنے کے لیے مختلف عسکریت پسند تنظیموں کو سامنے لایا گیا تاکہ جبری قبضے کے خلاف اہل سنت آبادی کی جدوجہد کو دہشت گردی کی گرد سے آلودہ کیا جا سکے اور یوں بڑے پیمانے پر اہل سنت نسل کشی کا جواز مل سکے۔ بہت سے عراقی فوجیوں کے بیان کے مطابق سن 2004 میں فلوجہ پر حملے کے وقت القاعدہ کا وجود تک نہ تھا، مگر القاعدہ کی آڑ میں عراقی شہریوں کو قتل کیا گیا۔ فلوجہ کے ہسپتال کو شدت پسندوں کا گڑھ اور عملے کو دہشت گردوں کا معاون قرار دے کر بمباری کی گئی، مگر فلوجہ کی جنگ کا اختتام پھر کبھی نہ ہو سکا۔ القاعدہ عراق میں قدم جمانے میں کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر امریکی فوج اور عراقی حکومت سنی علاقوں میں فرقہ واریت کو ہوا دے کر بے دریغ قتل عام نہ کرتی اور مقامی آبادیوں کو دیوار سے نہ لگاتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امریکہ اپنی سابقہ غلط پالیسیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایران نواز کٹ پتلی حکومت اور شیعہ ملیشیاؤں سے سنی آبادیوں کو شدت پسندی کے نام پر غارت نہ کرتی، لیکن اس جنگ میں امریکہ مخلص نہیں اور داعش کا وجود یا پھر اس کے کسی متبادل کا وجود امریکہ اور ایران نواز دہشت گردوں کی مجبوری ہے۔ اس لیے مستقبل میں ایک طرف داعش کے نام پر اہل سنت مسلمانوں کو ہراساں کیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف الحشد الشعبی طرز کے فرقہ وارانہ شیعہ ملیشیائیں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیں گی، اور یوں صفوی ایران عراق کے شیعوں کے ذریعے مقامی مسلمانوں کو قتل و غارت سے دوچار کرتا رہے گا، جس کا نتیجہ عراق کی بربادی کی صورت میں نکلے گا، جس میں سنی تو خوار ہوں گے ہی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، لیکن ظالم شیعہ کبھی بھی سکھ نہیں پائے گا۔ اس لیے عراق سمیت تمام ممالک کے شیعوں کو چاہیے کہ ایرانی ملاؤں کے اشاروں پر اپنے ممالک کے امن و امان کو تباہ و برباد نہ کریں، کیونکہ اس بربادی کا نتیجہ آخرکار وہ خود بھگتیں گے۔